اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے کہ جو آپ سپریم کورٹ گئے تھے پٹیشن لے کے، وہاں سے پھر دوبارہ وہ ہائی کورٹ کے پاس آ گیا معاملہ کہ یہاں پہ چل رہا ہے. ہائی کورٹ نے اب ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا ہے. کیا توقعات ہیں آپ کو کہ ایف آئی اے سے کیا اس کی آگے انکوائری نکلے گی، اسپیشلی وہ جو جج صاحب کی سوشل میڈیا پوسٹس کے حوالے سے معاملہ؟ بہت شکریہ آپ کا. بنیادی طور پر اس بات کو اوور آل ایک پکچر جو ہے موجود ہے اس وقت، اس کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جس طرح سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، یہ ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے. یعنی اس کیس میں اسٹریٹ اوے جو ہمارا دفاع تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے. مینٹینیبلٹی کے کوشچن کے اوپر ہم نے اپلیکیشن فائل کی بیفور دا ٹرائل کورٹ، اور ٹرائل کورٹ نے اس کو اسٹریٹ اوے ڈسمس کیا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح سے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اس کو چیلنج کیا بیفور دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سامر فاروق صاحب نے اس کیس میں نہ صرف نوٹس جاری کیا ہماری مینٹینیبلٹی کی اپلیکیشن کے اوپر، بلکہ انہوں نے اس کو اسٹے بھی فرمایا. اسٹے جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے 1.5 مہینہ تقریباً چلا ہوگا. یہ اسٹے اس دن ہوا تھا جس دن خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، یعنی 9 مئی والے دن. اچھا، اس کے بعد پھر یہ 1 مہینے کی اس میں ڈیٹ ڈالی گئی. جب 1 مہینے کے بعد دوبارہ یہ فکس ہوا تو 2-4 دنوں کے بعد یہ کیس ڈسپوز آف کر کے اس کے بعد سے یہ اسی پیس کے اوپر چل رہا ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور سپیڈ کے اوپر چل رہا ہے. اچھا، اس میں پنجوتا صاحب میں if I may interject a bit here، اس میں یہ دوسری طرف سے الزام آتا ہے کہ آپ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. تحریک انصاف جو ہے اور جو لیگل ٹیم ہے چیئرمین تحریک انصاف کی، اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو جواب دیں اور جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں معاملے کو. اس پہ آپ کیا رکھیں گے اپنی رائے؟ دیکھیے، ان کا تو جو جواز وہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں اب اگر آپ نے ایک الزام لگایا ہے تو اس کے دفاع کا پورا موقع ملنا چاہیے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے. جب پہلا پوائنٹ ہم نے ریز کیا ہے کہ مینٹینیبل نہیں ہے، مینٹینیبلٹی کی جو گراؤنڈز ہیں وہ ایک عام فہم انسان کے لیے جسے لیگل جس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو اس کی سمجھ میں بھی آتی ہیں. وہ میں آپ کو 3 ایگزامپل اس کی دیتا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے. سب سے بنیادی اس کا نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ایم این اے تھے وہ ایم این اے تھے میاں والی سے. جب آپ قانون دیکھتے ہیں، الیکشن ایکٹ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی کمپلینٹ اس تناظر میں کسی کے خلاف، کسی ممبر پارلیمنٹ کے خلاف اگر دائر ہو سکتی ہے تو وہ جہاں سے وہ ممبر الیکٹ ہوا ہے وہ وہاں سے اس ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی طرف سے ہو سکتی ہے. سیکنڈلی ہمارا جو اس سے بڑا آبجیکشن ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ تو کمپلینٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی طرف سے فائل کی گئی اور اسلام آباد کی کورٹ میں سنائی جا رہی ہے، اور اس میں عدالت بھی میاں والی کی ہونی تھی. اچھا، دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ود ان 120 ڈیز اگر یہ ایک صورتحال الیکشن کمیشن کے سامنے آتی ہے کہ کوئی چیز ایسی بڑی مس ہو گئی ہے جس کے اوپر یہ کاروائی ہونی ہے، بیسیکلی تو جو اس قانون کا سارا الیکشن ایکٹ کے اندر سے لیا جا رہا ہے وہ قانون بھی اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. تو آگے میں تیزی سے آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ 120 ڈیز کی بجائے 3 سال کے ڈیلے کے بعد یہ کمپلینٹ فائل کی گئی ہے، جو ایک میجر ٹائم بارڈ ہے. ایک ایسا ٹائم ہے، ایسا ایک اس کے اندر ہمارا آبجیکشن ہے کہ جس کو کوئی بھی قانون جو ہے وہ بائی پاس نہیں کرے گا، کیونکہ ایک سیٹل لا ہے، سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ جو قانون نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بالکل ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب، اس میں دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں. اب یہ آپ کا پوائنٹ یہاں پہ آ گیا. دوسری چیز جو اعتراض ایک اور جج صاحب پہ آپ کو یہ ہے کہ پریویسلی ہی ہیز بن پوسٹنگ سم تھنگز اباؤٹ نیگیٹو تھنگز اباؤٹ یور کلائنٹ چیئرمین تحریک انصاف، اور اس کے اوپر جو اب کر دیا وہ ایف آئی اے کو بھیج دیا کہ آپ ایف آئی اے کریں جی اس کے اوپر انکوائری. 2 چیزیں بتا دیجیے گا، ہے کیا ایکچولی وہاں پہ معاملہ؟ کیونکہ کورٹ میں بھی آپ نے یہ اف آئی ریممبر کریکٹلی پریزنٹ کیا تھا کہ یہ جناب یہ آپ پوسٹ کرتے رہیں. یہ بھی بتا دیجیے، اور کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے گی؟ دیکھیے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ کیا یہ واقعی اس طرح سے پوسٹ کی اور ہم نے ان کے سامنے ریز کیا، جی بالکل ہم نے ریز کیا. ہم نے ٹیمپلیٹ لینگویج، ڈیکرم آف دا کورٹ اور پریسٹیج آف دا جو جج صاحب ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ہمارے ایتھیکل اور لیگل جو ہماری ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اور جو ہمیں اختیار جتنا ہے اس کے بالکل اندر رہتے ہوئے ہم نے ٹیمپلیٹ لینگویج کے اندر ایک اپلیکیشن دی اور ایک فیکٹ کورٹ کے سامنے رکھا. کورٹ نے اور جب ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہے یہ میرا ہے، لیکن اس کے اندر جو پوسٹ ہیں
جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی تضحیک ہے اور خان صاحب کی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف انہوں نے بڑی عجیب سی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو پوسٹ ہیں یہ میری پوسٹ نہیں ہے. اب ایک انیشیل یہ چیزیں آتی ہے جو وہاں پہ ہم نے فوراً امیڈیٹلی ان کے پاس جو ہے وہ پوائنٹ بھی ریز کیا کہ آپ نے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے اور اکاؤنٹ کو آپ اون کر رہے ہیں اور اگر ایسی کوئی ایونچوئلٹی تھی کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیا اور شاید 2014 کی وہ پوسٹ ہیں کہ 2014 میں کسی نے ہیک کیا اور آپ کے اکاؤنٹ سے عمران خان کے اگینسٹ پوسٹ بھی لگا دی اور اب پھر آپ نے اس کو ریٹریو بھی کر لیا، اس کے بعد آپ کی فیملی پکچرز آتی نہیں، تو آپ نے کسی جگہ پہ اس پوائنٹ کو، آپ تو جج صاحب ہیں، قانون سارے سمجھتے ہیں، تو آپ نے کسی جگہ پہ ریز کیا ہو. تو اس کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے نہیں کیا. ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے سبسیکوئنٹلی اس کو ایف آئی اے کو کوئی اپلیکیشن دی ہے، لیکن کیونکہ آپ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے، ان کی جو ملف فیڈی ہے وہ فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ ہے. تو اس قسم کی صورتحال کے اندر جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو نارملی جو ججز ہیں وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. جب بھی ہم جاتے ہیں ہماری کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہو، لیگل کوئی ڈیمانڈ ہو، مطلب اب جو پریویسلی ایک قصہ مشہور ہوا ہے کہ انہوں نے شٹ اپ کہا، وہ جو شٹ اپ انہوں نے کہا اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس وجہ سے شٹ اپ کہا. وہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا کہ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے کلائنٹ کے دفاع کے لیے یہاں موجود ہوں اور آپ کی اسسٹنس کے لیے ہوں، معاون ہوں اس عدالت کا، اور آپ جس کاغذ کے اوپر میرے کلائنٹ کہ اگر آپ سگنیچر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا ڈاکیومنٹ ہے، آپ مجھے دکھائیں کہ وہ کیا ڈاکیومنٹ ہے. کیونکہ جو اس طرح کا رویہ آپ کا ہے، جس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ آپ لگا رہے ہیں، تو ہمیں تو بالکل ٹرسٹ نہیں ہے کہ اس عدالت کے اوپر، اور ایون ادروائز بھی یہ ایک کامن پریکٹس ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کلائنٹ سے کوئی چیز سائن کروانی ہوتی ہے تو آپ اس کے جو وکیل وہاں موجود ہیں آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ وکیل صاحب یہاں پہ ہم سائن لے رہے ہیں. تو ایک نارمل ایک اس پہ انہوں نے آپ کو شٹ اپ کہہ دیا. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ ڈاکیومنٹ مجھے دکھائیں، تو وہ انہوں نے اپنے جو سٹاف تھا اسے پکڑ کے وہ انہوں نے ڈاکیومنٹ اپنے پاس رکھا اور مجھے کہتے ہیں کہ شٹ اپ. تو اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو شٹ اپ کہیں گے تو میرے جیسا انسان تو بالکل کسی کی شٹ اپ سننے کے لیے باہر وکالت کرنے نہیں جاتا. اگر میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو میں اپنے کلائنٹ کا دفاع کیا کروں؟ اچھا انتظار صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ ایک دم سپیڈ لگ گئی ہے، سماعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل کون سا فیکٹر ہے جو کسی کیس میں ایک دم سپیڈ لے آتا ہے؟ جی میں اگر آپ کو یہ کہوں ان شارٹ، اس کو کمپیئر کرنا چاہوں گا ملٹری ٹرائل کے ساتھ. ملٹری ٹرائل کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے ہم کیوں خلاف ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کسی بھی سویلین کا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا ٹرائل کرنے کے لیے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آپ وہاں پہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہاں جو آفیسر ہوتے ہیں وہ ملٹری کے ملازم ہوتے ہیں، تو اس کا انڈیپینڈنٹ مائنڈ نہیں ہو سکتا. اور سیکنڈلی اس میں جو ایویڈنس ریکارڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، نہ ڈیفنس کی اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے دفاع میں اگر گواہ لانا چاہتے ہیں، کچھ ایویڈنس لانا چاہتے ہیں، تو وہ اپرچونٹی وہاں پہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی. تھرڈلی اس کے اندر جو ریزنز ہیں کہ جی آپ کو کنوکٹ کرنے کی جو ریزنز ہیں وہ ریکارڈ نہیں کی جاتی اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ نہیں ہوتا. یعنی ود ان ڈے اور ٹو جو ہے سمری ٹرائل اور پروسیڈنگ ہوتی ہیں، آپ کو ایک دن کے اندر شاید وہ سارے پروسیڈنگ ختم کر کے آپ کو سزا دے دی جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا آپ نے کیس بلڈ کیا ہے، جیسے کہ اب آپ نے دیکھا کہ 35 کوسچنز کا انہوں نے جو ہے وہ ایک ہمارے لیے اسٹیٹمنٹ تیار کی ہے. 342 کی اسٹیٹمنٹ اسے کہا جاتا ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ کا جواب دینے کے لیے ہمیں وقت درکار ہے. اگر آپ نے 35 کوسچنز اور اتنا ریکارڈ سارا اکٹھا کر کے تو آپ نے یہ بنایا ہے، تو اس کے دفاع اور اس کے جوابات اور اس کے لیے ہمیں ڈاکیومنٹس چاہیے. آپ نے ہماری پوری زندگی جو پریویس ہے اس کا ریکارڈ ہم سے مانگ لیا ہے، وہ چیزیں بھی مانگ لی ہیں جن کا اس کیس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں. ان کوسچنز کے اندر اتنی مذکر خیز چیزیں ہیں کہ آپ ہنس کے میں کیا کہوں کہ وہ کیسی چیز. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ اکارڈنگ ٹو دا 342 اسٹیٹمنٹ جو پروسیکیوشن نے کیس بنایا ہے اس کے مطابق خان صاحب نے وہ تحفہ جات جو کسی اور کو آگے فردر گفٹ کر دیے ہیں ان کو بھی بطور اپنا ایسٹ شو کرنا تھا. اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کن کو دیے اور کیوں دیے، اور وہ آپ کا ایسٹ آپ نے کیوں نہیں اپنے ڈاکیومنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈکلیئر.
दिया. अब ये आप बताएं किसी और को दे दी जाए, अपना गिफ्ट, अगर मेरे पास एक गिफ्ट आया, मैंने किसी और को गिफ्ट दे दिया, तो मैं उसको एज एन एसेट कैसे शो करूंगा? ये क्या लॉजिकल आपको लगता है कि ये गिफ्ट भी शो करना होगा? चले आसान ज़ुबान में इंतज़ार भाई, आसान ज़ुबान में उन्होंने कहा कि जनाब आपने सच नहीं बताया. मैं ज़रा वो एक बेसिकली 62 63 की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ. एक तो केस है, वो बात की बात है कि आपने वो सादुक अमीन नहीं रहे, आपने चीज़ें भी छुपाई हैं. आपने जो चीज़ जो सवाल है, जो इल्ज़ाम है, मैं कह नहीं रहा, 2 करोड़ आपने दिए हैं, चीज़ आपने 10 करोड़ की बेची है, 3 साल आपने हमें बताया नहीं, आपने साथ से नहीं बताया. तो इससे तो वो साफ लग रहा है कि कुछ और होना हो. तो 62 63 तो आ गई आप की वो सादुक और अमीन का जो शर्त है MNA होने के लिए, वो तो आप पे लग गई कन्विक्ट करने के बाद. हाँ, उसमें सज़ा. इस पे आप क्या कहते हैं? वो सियासत से तो आउट हो गए. मैं इसका जवाब बिल्कुल देता हूँ जी, प्लीज. देखिए, बुनियादी तौर पर जो इनका केस है वो ये है कि आपने जो डिक्लेयर किए हैं, आपने उस कीमत के ऊपर डिक्लेयर किए हैं जो आपने पे की है. अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैंने कोई चीज अपने पास रख ली है, अब तो उसकी जो कीमत मैंने अदा की है, मैं वही कीमत बताऊंगा कि इसकी मालियत ये है. जो चीजें मैंने बेच दी वो मेरे अकाउंट के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वो पैसे की सूरत में मेरे अकाउंट में भी हैं, और जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लगाई है उसके अंदर वो ड्यूली रिफ्लेक्ट कर रही है. यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के अगेंस्ट, वैसा कुछ भी नहीं है. कोई एक चीज, एक आइटम ऐसी नहीं है जो मिस हो, जो उन्होंने डिक्लेयर ना की हो या उनके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो. तमाम जो गिफ्ट्स लिए गए, उनकी जो पेमेंट है वो थ्रू चेक्स थी, उसका रिकॉर्ड मौजूद है. और तमाम जो अगर चीजें बेची गई तो उनकी भी जो अगर उनके अकाउंट में वो डेफिनेटली उनके अकाउंट में पैसे आए हैं तो वो पैसे उनके अकाउंट से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि इतनी की चीज बिकी है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये भी तो सवाल है पंजोता साहब, उसमें ये भी तो सवाल है कि आपने सारे पैसे अपने बैंक में जमा क्यों नहीं करवाए? वो कह रहे हैं कि बैंक में पैसे नहीं आए. हाँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है ये आपको एक बताता चलूं कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे लगाई थी कि अगर आप बनी गाला जाएं तो चौक से ऊपर सड़क जो है वो खराब थी. कुछ ऐसे काम और भी हुए हैं, मतलब वो जो जी वो हमने सुना, बताया चेयरमैन PTI ने कि वो रोड सड़क जो है वो सड़क बनाने के लिए पैसे खान साहब, जो पब्लिक रोड है, मैं आपको बता दूं कि वो बनी गाला के आम लोगों की गुजरगाह है, खान साहब के घर को भी जाती है. और वो रोड बनाई गई, खान साहब ने अपनी जेब से वो पैसे अदा करके तोहफे खरीदे और उनको बेचकर उनकी पेमेंट वहां पे चली गई. अच्छा, यहाँ पे अगर कोई आपने पैसे खर्च किए हो तो वो आपके एसेट होते हैं. बुनियादी सवाल ये है कि मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाता हूँ, इस्लामाबाद से लाहौर आता हूँ, तो रास्ते में जो मेरे पैसे लग गए हैं या उसके अखराजात आए हैं, जो मैंने खाना खाया, तेल, जो मैंने जो फ्यूल के मेरे चार्जेस थे, क्या वो पैसे भी मेरा एसेट हैं? वो तो मैं स्पेंड कर चुका हूँ. जो आप जो स्पेंड करते हैं वो विद इन 1 ईयर जो है वो आपके एसेट नहीं होता. एसेट आपका वो होता है जो आपके पास मौजूद होता है एट द एंड ऑफ द ईयर. सही. उसके बावजूद ये सवाल इंतजार से मेरा लास्ट क्वेश्चन ले लें. हम पाकिस्तान इस निज़ाम को जानते हैं. यहाँ तो अगर निज़ाम आपको गिरफ्तार करना चाहे तो आप पैदल भी चल रहे हो तो 10 आप पे वो दफ़ा लग जाती है, हम गिरफ्तार हो जाते हैं. मैं आपसे चेयरमैन के हवाले से नहीं पूछ रहा, आप लॉ पढ़ते वकील हैं, उस हवाले से पूछ रहा हूँ. कहते हैं 200 मुकदमात हैं, हर रोज़ अदालत में जा रहे हैं, मगर चेयरमैन गिरफ्तार क्यों नहीं होता? हर बंदा यही सवाल करता है. ये क्या सिस्टम है, उन पे मोहब्बत है, ये क्या चीज़ है? ये देखिए, बुनियादी तौर पर ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका. जो सिस्टम है, जो मुकदमात हैं, वो इतने मज़ाक़ खेज हैं. जैसे कि फर्रुख फरीद बलोच का आपने ऑर्डर देखा होगा कि वो क्या ऑर्डर है कि 9 मई ने जैसे अपने खिलाफ वो साजिश की थी, अब अपने आप को जिस तरह से गिरफ्तार हुए थे, वो गिरफ्तारी की भी उन्होंने साजिश की थी, अपने सर पे चोट लगवाई थी, वो खिड़की के तो जो शीशे तोड़े गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी उन्होंने खुद तोड़वाए थे और उनको कंपेल किया था जो गिरफ्तार करने आए थे कि आप जो है वो शीशे जो हैं और तोड़ें, और प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कैमरे हैं और उनका स्टाफ है उनको आप तोड़े और उनको मारे, और उसके बाद जो CCTV फुटेज है वो आप चुरा के ले जाएं, प्लस कैमरे भी उठा के ले जाएं, और इसके अलावा उनका सेंसिटिव जो इक्विपमेंट है वो भी आप उठा के ले जाएं, और उसके बाद खान साहब के ऊपर ही वो केसेस हो जाए. ये आपको लगता है कि ये इस किस्म के केसेस के अंदर जब भी कोई इंडिपेंडेंट माइंडेड जज आपके सामने आता है तो वो आपको इंसाफ देगा? और सारी दुनिया को पता है कि क्या ऑफेंसेस हुए हैं. यहाँ पे खान साहब अपने घर से रैली की अनाउंसमेंट करते हैं और वहां पे दफा 144 लग जाती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो
الیکشن شیڈول اناؤنس کرتا ہے اور الیکشن کی ریلیز اناؤنس کرتے ہیں خان صاحب, اور یہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے اگر دفعہ 144 لگ گئی ہے تو کسی کو کیا معلوم کہ حکومت کے دل میں کیا ہے, یا اچانک سے ان کو کہاں سے خیال آ گیا ہے. تو اگر اس ایونچولیٹی میں دفعہ 144 کسی نے اس کی وائلیشن کر دی ہے